سيدنا عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹھ جائیں ابھی آپ تاکہ گفتگو شروع کی جائے. اور یہ لائیو نہ چلائیں، موبائل سب لوگ اندر رکھ لیں پلیز. اس سے پہلے بھی اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے. آپ لوگ لائیو نہ بنائیں اور فوٹو بھی نہ لیں، موبائل اندر رکھ لیں. تھینک یو. جی درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. تو ان عظیم اسکالرس کی زیارت کیجیے، جس جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں تاکہ گفتگو کا آغاز کیا جائے. مجھے جو سبجیکٹ دیا گیا ہے وہ ڈپریشن کا سبجیکٹ ہے، اور آپ کے جذبات کو دیکھ کر یہ ہیومن سائیکالوجی، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی، ان سارے موضوعات پر میں اگر بات کروں گا. اور آتے ہی میں نے ڈسکشن کی تھی آج کی اس بزم کے آرگنائزرز، ایم ایس او کے نمائندگان سے، کہ برطانیہ میں یا دیگر ممالک میں جب یونیورسٹیز میں لیکچرز ہوتے ہیں تو وہاں وہ جلسوں کی کیفیت تو نہیں ہوتی. وہاں جب ایکیڈیمکس سے بات کی جاتی ہے، اسپیشلی ہیومن سائیکالوجی، ٹیمپرمنٹس، ہاؤ ٹو ڈسکور یور سیلف ایکچولائزیشن، تو اس میں جو ہے گفتگو کا اسلوب مختلف ہوتا ہے. اور ابھی میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا تو حضرت سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ موضوع کیا ہونا چاہیے، کیونکہ بڑی تعداد میں بردرز، اسٹوڈنٹس، سسٹرز کی جانب سے بھی میسیجز آئے کہ ہم خاص اس موضوع کو سننے کے لیے آئے ہیں کہ ڈپریشن کے حوالے سے کوپنگ میکینزمز کیا ہیں. اور پھر جب ان بھائیوں کے جذبات میں دیکھ رہا ہوں تو جب حضرت اشعار پڑھ رہے ہیں تو اس اشعار پر ان کا ریئیکشن جب سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تو میرے دل میں بھی پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیفیت بھی ہونی چاہیے. لیکن مجھے اپنے آپ سے بار بار کہنا پڑے گا کہ کنٹرول ثاقب کنٹرول. یہاں پر خاص موضوع دیا گیا ہے تو میں اسی موضوع پر ہی بات کروں، چونکہ پھر یہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں، پوری دنیا میں نشر کی جاتی ہیں. اور اس حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شان پر بھی چند معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. لیکن مجھے امید ہے کہ وہ سبجیکٹس جو شاید اس وقت آپ کو ڈائریکٹلی ریلیٹ نہ کرتے ہوں، جن لوگوں کے لیے وہ سبجیکٹس ہیں، چونکہ یہ وہ موضوعات ہیں جو آج ہماری سوسائٹی میں ایک ٹیبو قسم کا سبجیکٹ مانا جاتا ہے. لوگ اس پر بات ہی نہیں کرتے. جو ذہنی تناؤ اور اعصابی دباؤ کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں
لوگ انہیں نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، ان کی تحقیر اور تذلیل کی جاتی ہے کہ تو پاگل ہے، تو تجھے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، تو لوگ ڈرتے ہیں. یہ وہ موضوعات ہیں ان پر بہت کم بات کی جاتی ہے. میں دیکھ رہا تھا لاسٹ ایک اسٹڈی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہندوستان میں ہر 20 افراد میں ایک فرد ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے. یہ انڈیا کے متعلق رپورٹ ہے کہ ایوری 20 پیپل میں ایک بندہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے. اور غالباً لاسٹ جو میں نے 2012 میں دیکھا تھا، اس وقت 2.5 لاکھ افراد ایسے تھے جو اس سال میں ڈپریشن کے مرض میں مبتلا تھے، اور اس کے نتیجے میں سوئسائڈس کمٹ کی گئی اور کسی نے ان کی اصلاح نہیں کی، کیونکہ ایسے سینٹرز ہی نہیں ہیں، ایسی آرگنائزیشنز ہی نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے ہچکچاہٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ یہ بات کی جائے تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے. حالانکہ یہ ایک ریئل مرض ہے، ایک بیماری ہے. اور دوسری طرف ہمارے ہاں یہ بھی ایشو ہے کہ اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو تو یا تو کہا جاتا ہے تیری ایمان کی کمزوری ہے، تو پختہ مسلمان نہیں ہے، تو گنہگار ہے، تیرے گناہوں کا وبال ہے جس کی وجہ سے تو مینٹل ہیلتھ ایشوز میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، یا بائیپولر کا شکار ہے، یا سٹریس اور انگزائٹی کے مرض کا شکار ہے. حالانکہ ہر چند کے ایک مومن ایک روحانی قوت رکھتا ہے جس سے وہ ان امراض کا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن کوئی دل کی بیماری میں مبتلا ہو یا ڈائبٹیز ہو یا اور کوئی گھٹنوں کا درد ہو تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ تیرے گناہوں کا وبال ہے، ایمان کی کمزوری ہے. کہا جاتا ہے تجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، علاج کرانا چاہیے. تو اسی طرح یہ بھی ایک ریئل النس ہے، یہ ایک بیماری ہے. تو ہمیں ایسی بیماریوں میں مبتلا احباب کو سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیجنا چاہیے، تھراپسٹ کے پاس بھیجنا چاہیے، سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجنا چاہیے جو اسپیشلائزڈ ہیں ان فیلڈ میں. اور ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی باتیں جو چند کوپنگ میکینزمز میں بیان کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں، ان پر کوئی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے نہیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو وہ کیسے ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے، تو گنہگار ہے، تو یہ حضور سے پیار نہیں، ایمان تیرا کامل نہیں، پکا مومن بن جائے گا. یہ باتیں ڈپریشن کا مریض نہیں سننا چاہتا. یا تو اسے بتاؤ کہ پکا مومن بنا کیسے جاتا ہے، یعنی اس کے مرض کی حقیقی ٹریٹمنٹ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرو. صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ تو تیرا ایمان کمزور ہے. دوسری جانب ایک اور ایکسٹریم ہے. وہ ایکسٹریم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ یاد رکھیے کہ ڈپریشن کے مرض میں جو مبتلا ہوتا ہے نا، وہ یا تو خود کو بلیم کرتا ہے کہ میں ہوں ہی نکما، میں کسی قابل نہیں، میرے اندر کوئی کیپیبلٹی نہیں، کوئی مہارت، قابلیت، استعداد نہیں ہے، مجھے لوگ فیلئر کہتے ہیں، میرے والدین بھی فیلئر کہتے ہیں، ہر کوئی مجھے بلیم کرتا ہے. تو وہ اس کانسٹنٹلی بینگ ہیوملیٹڈ، اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں ہی ناکارہ، احمق ہوں، فیلئر ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں. تو اس بندے کو آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ اس اسٹیج سے باہر نکلو. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ تیری غلطی ہے، تیری خطا ہے، تو وہ ڈپریشن کے مرض میں مزید اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. تو یہ تو لاسٹ چیز ہے جو اسے بتانی چاہیے. ایک یہ بیماری ہے. دوسری بیماری ہمارے جاہل عامل ہیں جو کہتے ہیں کہ تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے تیرے دماغ کو بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے تو اس مرض میں مبتلا ہے. یاد رکھیں یہ ایک اور ایکسٹریم لیول ہے، یعنی دونوں جانب ایکسٹریم لیولز ہیں. ہر چند کے ہم جادو اور اس کے اثرات کو مانتے ہیں، لیکن جب اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں تیرے رشتہ دار نے تجھ پر ایسا جادو کیا جس کے نتیجے میں تجھ پر یہ اثرات ہیں اور بندشوں کی وجہ سے آج تجھ میں یہ سمپٹمز ظاہر ہو رہے ہیں، اور پھر وہ دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آج ناکام ہوں تو میری ناکامی کی وجہ میری خالہ ہے، میری ساس ہے، یا فلاں شخص ہے وہ جس نے فلاں قبرستان میں جا کے کوئی تعویذ رکھ دیے تھے جس کی وجہ سے میں آج کامیاب نہیں ہوں.